ڈاکٹر عفان کیسر میڈیکل سے زیادہ پیسے بناتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے؟ لوگ دونوں سے نہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, یہ سوال مجھ سے فضان نے بھی کیا. اچھا, دونوں سے نہیں. میں آج لوگوں کو میں ڈسکلوز کرتا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ پہ. ٹھیک ہے. میڈیکل اور میڈیا دونوں ہی میرا پیشن رہے. میں تو آئی آئی لیور اور جی آئی اور لیور ٹرانسپلانٹ کی فیلڈ میں جو میرا پیشن تھا. آج سے 5 سال پہلے میں میڈیکل میں 80,000 سیلری پہ تھا, پی جی شپ اور یہ وہ. میں گمبٹ گیا, مجھے اسکالرشپ ملا, میں 2 لاکھ سیلری پہ تھا. پھر میرے آگے چل کے میں نے اپنے آپ کو خود سیٹل کر لیا. اس میں بھی کوئی گراس انکم نہیں ہے, یہ میں آج ڈسکلوز کر دوں. ٹھیک ہے. اب رہ گئی بات سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا میں میرا جو فیس بک ہے وہ پارٹنرشپ پہ چل رہا ہے مونیٹائزیشن کی. تو شیئر بچنے کے بعد اور 5 لاکھ تنخواہیں دینے کے بعد ایڈیٹرز کو, کیمرہ ورک, یہ مائک, یہ وہ, بعض اوقات مجھے جیب سے ڈالنے پڑ رہے ہوتے ہیں, بچ نہیں رہے ہوتے. یوٹیوب سے مجھے کوئی خاص نہیں آتا, 70,000-80,000 ہے, وہ بھی جو بندہ یوٹیوب مینیج کرتا ہے اس کی تنخواہ میں چلا جاتا ہے. تو مجھے گراس مونیٹائزیشن سے انکم نہیں ہوتی. آج تک ایک اسپانسر سامنے لے آئے, ٹھیک ہے, یہ میں سحری کے ٹائم آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ برملا کہہ رہا ہوں, کوئی ایک اسپانسر سامنے لے آئے جو میں نے اسپانسرڈ کسی کی جی کہ یہ ڈیٹاکس لے, اب میں بول بھی گیا ہوں کہ یہ لے لیں. انہوں نے مجھے 5 لاکھ آفر کیا تھا, ٹھیک ہے, جنہوں نے کیا. ایک پرفیوم والے تھے, پھر ایک پلازا تھا, پھر ایک بہت مشہور, ہاں عبداللہ نے آپ کو بتایا ہوگا, ہاں ایک فوڈ کا کوئی گروپ ہے نیازی لوگوں کا, دے آفرڈ می ویری گڈ. میں نے آج تک اسپانسرڈ نہیں کیا. تو میڈیا سے تو میرے پیسے ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. نہ آپ کو میرے شلوار قمیض اور گھڑیوں سے یا ان سے گھڑی تو میں نے اب پہنی ہے پوڈ کاسٹ میں, لگتا ہوگا کہ میں کوئی اسپانسرڈ. اب آ جائیں میڈیکل پہ. میڈیکل میں یار یہ ہے کہ میرے پیرنٹس دونوں ڈاکٹر ہیں, دونوں پروفیسر ہیں, انہوں نے ایک زندگی گزاری ہے. پھر ہماری کچھ زمینیں ہیں, ہمارا سرکل وہاں سے اتنا اسٹرانگ ہے کہ مجھے میڈیکل سے کوئی نیٹ ارننگ کی ضرورت نہیں ہے. میں بھوکا ننگا تو ہوں نہیں. آپ میرے ہاسپٹل آئے ہیں, لکھ کے لگایا ہوا ہے, جہاں سے مرضی ٹیسٹ کراؤ, جہاں سے مرضی یہ کرائیں. اچھا یہ بات بھی ٹیکنیکلی بہت اس طرح نہیں. بعض اوقات ہمارے ہاں 80% لیبز ایسی ہیں جو ٹوکری میں پھینک کے ٹیسٹوں کی رپورٹ نکالتے ہیں, سوائے اسٹینڈرڈ لیبس کے. اسٹل ہم نے اجازت دی ہوئی ہے, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں کہ کرائیں تو کسی اسٹینڈرڈ لیب سے کرائیے گا, کسی گلی محلے میں نہ چلے جائیے گا, ٹھیک ہے. اتنا میرا ایز اے ڈاکٹر حق ہے, کیونکہ میں نے اسے ڈائگنوز کرنا ہے, میں نے اسے بہت کچھ اس کا علاج کرنا ہے. بندہ مر جائے اور ملک میں تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, کون چیک کر رہا ہے ان کو جو ٹوکریوں میں خون کے سیمپل پھینک کے رپورٹیں نکال کے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹل اجازت دی ہوئی ہے, لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ اسٹینڈرڈ لیب سے کرائیں, چیزیں کریں. اور اس لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جس نے فیس واپس لینی ہے واپس لے لے. لوگ دیکھتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, ادھر سے بھی کوئی گراس ارننگ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ میں کوئی لیوش لائف سٹائل افورڈ کر لوں یا میں وہ کر لوں. میرے گھر کا خرچ چلتا ہے, اور وہ بھی ہمارے زمینوں اور پیچھے سے آئے ہوئے پیسے سے زیادہ, ٹھیک ہے. تو کوئی گراس انکمز نہیں ہے. ویسے آپ نے اپنی کوئی فکس سیلری رکھی ہو یا اپنے کلینک پہ؟ ہماری فکس سیلری کا سسٹم نہیں ہے نا. اس طرح ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اوور آل ہاسپٹل ہے نا, اٹس ناٹ اے کلینک. اچھا پھر میرے 2 ہاسپٹلز میں صبح کے ٹائم ایفیلیٹڈ ہوں. شاہدہ اسلام میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, ہیڈ ہوں ڈپارٹمنٹ کا, وہاں سے میری اچھی خاصی ہے. اور پھر ایک اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو بہت بڑا ہے شہر کا, میں ادھر مارننگ میں ایفیلیٹڈ ہوں, پھر شام کا, تو وہاں سے سیلریز ہیں. تو جو میری نیٹ ہاسپٹل کی رننگ ہے وہ بھی ایکسپینسز ہی میٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ کا پورا ہاسپٹل ہوتا ہے, اس میں اسٹاف ہوتا ہے, اس کے بعد اس میں بجلی کا خرچہ ہے, پھر جب بھی آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو مختلف ادارے آتے ہیں. ایون بہت سارے ادارے ہیں جن میں اولڈ ایج بینیفٹس ہے, جس میں واپڈا ہے, جس میں واسا ہے, جس میں جو منتھلی لیتے ہیں. ایون آپ جو بورڈز لگواتے ہیں ان کے پی ایچ اے وغیرہ کو یا ان کو پیسے ہوتے ہیں, پھر جو مختلف قسم کے بورڈز ہوتے ہیں. تو جب وہ آپ خرچے نکالتے ہیں تو پھر ان دی اینڈ آپ کو ٹیک ہوم بہت کم بچتا ہے. ٹیک ہوم اتنا ہی بچتا ہے جتنا ایک 9 to 5 والے ایک اچھے کارپوریٹ سی ای او کو بچے گا. لیکن آپ کو یہ تو بچتا ہے نا کہ آپ عوام کی خدمت کریں, اتنے لوگوں کا بینیفٹ ہو رہا ہے, یہ بھی تو ایک چیز بچ رہی ہے نا. یہ بچ رہی, یہ کوئی چھوٹا بینیفٹ نہیں. اب افسوس یہ ہے نا, آپ کا بھی سوال جو تھا نا وہ عددی تھا, یہ لوگ اس چیز کو پیسے میں تولتے ہیں. اب میں آج آپ کو بتاؤں, دیکھیں میرے پاس تو دبئی سے لوگ ٹکٹ کرا دے, آ کے چیک کرا کے چلے جاتے ہیں. میرے لیے کتنی اچھی بات ہے کہ میں آؤں لاہور میں کوئی بڑا ہاسپٹل, مجھے آفرز ہیں, میں ہاسپٹل جوائن کر لوں. میرے پاس اس ملک کی سب سے بڑی ڈگری ہے میدے جگر کی, FCPS گیسٹرونٹرولوجی ہیپاٹالوجی. اس کے بعد میں نے ٹریننگ ایک ایسی فیلڈ میں کی ہوئی ہے جس میں بندے کام ہے. میں نے 2 سال ملک کے سب سے بڑے لیور ٹرانسپلانٹ یونٹ گمبٹ لیور ٹرانسپلانٹ سے فیلوشپ کی ہے.
پروفیسر ڈاکٹر وہاب ڈوگر صاحب کے پاس اور ٹیم. اس کے بعد میں سعد خالد نیاز صاحب کے پاس سندھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اینڈوسکوپی میں مہینے میں 4 دن جاتا ہوں, اپنے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے. وہاں ٹریننگ آگے EUS سیکھ رہا ہوں, آگے وہ کر رہا ہوں اپنی گروتھ کے لیے, چیزوں کے لیے. تو میں اپنی اس سے کر رہا ہوں نا. تو اس سے اب میں ملتان میں اگر بیٹھا ہوں, میں ملتان میں نہ ہوں تو یہی لوگ ٹرانسپلانٹ یا باقی ویلویشنس کے لیے 40-40 ہزار کرایہ کر کے گمبٹ جائیں یا پھر لاہور آئے. میرے پاس لاہور سے مریض آ رہا ہے, سکردو سے مریض آ رہا ہے, جس نے گمبٹ جانا ہے یا کراچی, میرے پاس وہ مریض آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ کتنی بڑی نیٹ سروس ہوگی کہ لوگ ملتان سے لاہور جاتے تھے, ہم نے لاہور سے ملتان لوگوں کو کھینچ کے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. اب یہ اگر لوکلس کو سمجھ آ جائے, آپ اور میں دونوں جنوبی پنجاب سے ہیں, ہمارے جنوب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سرائکیوں کا اور اس بیلٹ میں رہنے والے پنجابیوں کا. میں خود پنجابی ہوں اور سب کا سب سے بڑا اس لوکل بیلٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج تک لوکل لیول کی پالیٹکس سے باہر نہیں آ رہے, یہ شام کے اخبار کی تتلیوں والی سرخیوں سے باہر نہیں آ رہے. لاہور بڑے دل کا شہر ہے, یہاں لوگ بڑے لیول پہ گرو کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی بندہ, کوئی بڑا ڈاکٹر, کوئی اسپیشلسٹ, کوئی بندہ جنوب میں کام کر کے خوش نہیں ہے, مجھ سمیت. I am not happy living in South Punjab. I am not happy living in Multan. I am happy. I am serving people of. میں خوش ہوں کہ میں وہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں اور مجھے خوشی اللہ سے آ رہی ہے, یا اس کنیکٹیوٹی سے جو رات میں اشفاق احمد کی کتاب پڑھتا ہوں. لیکن مجھے اوور آل اس کی جو کانسٹیپیشن پرائز بھرنی پڑتی ہے نا, لوگوں کی قبض کی قیمت جو مجھے ادا کرنی پڑتی ہے, وہ بہت بہت بھاری ہے, اور وہ مجھے کیا میرے پورے پریوار کو ادا کرنی پڑتی ہے. یہ جنوب کا سب سے بڑا فالٹ ہے, جس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں, ملتان میں, بہاولپور میں اور اس کے گرد و نواح میں, تونسا, لیا, وہاڑی, راجن پور, ڈی جی خان, وہاں کوئی بندہ نہیں ٹک سکتا جب تک یہ لوگ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے. قبض زدہ سوچ ہے, کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کے یہ سوچ, مطلب پسماندگی کا یہ لیول ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کسی کو, کاؤنٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ وہاں کتنے لوگ ہیں. ابھی اتنے لوگوں کو تمغہ امتیاز ملا ہے, ساؤتھ کے لوگوں کو ہی نہیں ملا, حالانکہ اتنے بڑے نام تھے, بہت کم لوگوں کو ملا. ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, آگے جانے نہیں دیتے. جی, یہ بہاولپور اور ملتان کو نا کوئی لعنت ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. یہ پورے جنوبی پنجاب کو ایک سیدھی بات ہے, میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں, ایک لعنت ہے یہ والی بات کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے رہتے ہیں, لوکل پالیٹکس کرتے ہیں, کانسٹیپیشن کرتے ہیں, اور یہ نہیں گرو کرنے دیتے, تنگ کرتے ہیں. ایک وقت آتا ہے آپ کو گھٹن, مجھے ہوتی ہے گھٹن. میں بھی کاش آپ کی طرح ایسا آفس بنا کے لاہور بیٹھا ہوتا, لیور ٹاور لاہور میں ہوتا. میں تو کہتا ہوں, میرے تو پیرنٹس وہاں ہیں, میں تو ابا ابا کے پیر پڑا کے بھائی لاہور چلتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. میری آج بھی خواہش ہے میں لاہور شفٹ ہو جاؤں, میں سیریس کہہ رہا ہوں, میری آج خواہش ہے. میرے پاس کراچی سے آفر تھی, میں نے جانا بھی کراچی تھا گمبٹ سے, میں نے گمبٹ سے کراچی جانا تھا. اسے میری خوش قسمتی کہیں کہ بد قسمتی کہیں کہ میں شفٹ ہو گیا, میں پیرنٹس کی وجہ سے ملتان سیٹل ہو گیا. ادروائز میں بالکل اس بات کو ریپینٹ کرتا ہوں, میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جب تک اپنی سوچ نہیں بدلیں گے, میں نہ ملتان کے باسیوں کو برا کہہ رہا ہوں, نہ میں بہاولپور کے باسیوں کو برا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سوچ ہے, اوور آل ایک سوچ ہے. ہم قدامت پسند, ہم باہر نہیں آ رہے, کھل نہیں رہے, اوپن نہیں ہو رہے, اور اگر نہیں ہوئے نا حافظ احمد تو ہم کبھی ترقی نہیں. یہی وجہ ہم لاہور سے بہت پیچھے ہیں. ہم جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا تانا تو دے دیتے ہیں, تختے لاہور نعرے تو لگا دیتے ہیں, لیکن ہم ہیں ہی اتنے کانسٹیپیٹڈ کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں.